اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ترجمہ: فرشتے نے کہا میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں تاکہ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں۔ مریم نے کہا نہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں بدچلن ہوں، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے باعث رحمت بنا دے، اور یہ بات یعنی اللہ کی طرف سے طے پا چکی ہے۔ عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ چند آیتیں آیت نمبر 19، 20 اور 21 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اب فرشتے اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو بات چیت ہوتی ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر غسل کے لیے گئی، اور جب وہ فارغ ہوئی تو ان کے سامنے ایک بشر کی شکل میں ایک صورت نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، ان کے سامنے ایک شخص آئے، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ایک شکل میں آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پاک باز جو عورتیں ہوا کرتی ہے وہ اجنبی کو دیکھ کر فوراً ان کو روکنے والی بنتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ فوراً ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اور میں اس ذات کی پناہ مانگتی ہوں جو بے حد مہربان ہے، اگر تو اللہ سے ڈرتے ہو۔ تو الغر حضرت مریم علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو رہی ہے، اور سامنے والے کو بھی یہ کہی جا رہی ہے بات۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے عزیز بزرگوں، خوف خدا بہت بڑی چیز ہے، ایک انسان کو گناہوں سے روکنا ہو۔ اس لیے جب خالق سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پر گناہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، مالک کے تصور کو بھول جاتا ہے، تو اس لیے وہ اس سے گناہ ہو جاتے۔ تو خیر فوراً حضرت مریم نے یہ کہا۔ اب فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، کہ میں جو ہوں وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ انما انا رسول ربک، میں آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، فرشتہ ہوں، اور میں آپ کے پاس ابھی بھی اس لیے آیا ہوں لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتے نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہو، یہاں پر ہے لأہب لکی، اہب کا میں دوں آپ کو، اور بعض تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے لیہب لکی، تاکہ اللہ دیوے آپ کو۔ تو ظاہر سی بات ہے لیہب لکی میں تو کوئی کلام، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر لیہب یہ قرآن میں جیسے یہاں لکھا ہے لیہب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اصل تو اللہ دیں گے لیکن میں بیچ میں ذریعہ ہوں اور واسطہ ہوں تاکہ میں آپ کو عطا کروں۔ تو الغرض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات حضرت مریم سے کہی کہ میں آپ سے فرشتہ ہوں
اور آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں. لڑکے دینے کی صورت اور شکل، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں اصل پھونک ماری، تو وہ پھونک مارنے کی وجہ سے علوق ہو گیا، حمل ٹھہر گیا. تو میں نے کل گزشتہ بھی ذکر کیا کہ دم ہونا چاہیے پھر. اس لیے آپ دیکھیں فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پھونک مارتے تھے تو پرندہ بناتے تھے مٹی کا، اور اس کو پھونک مارتے تھے تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگ جاتا تھا، اور زندہ مردہ ہوتا تھا اس کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا تھا. آپ کے دم میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی. تو یہاں تو فرشتے کا دم ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ کو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہ آپ کو پاک بیٹا عطا کرو. اس لیے اللہ سے جب بھی مانگے صرف بیٹا نہ مانگے بلکہ پاک صاف بیٹا مانگے، صاف ستھرا بیٹا مانگے، جو باپ کا نام روشن کرنے والا ہو، جو باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ورنہ بعض مرتبہ انسان کی بڑی تمنائیں ہوتی ہے اللہ بیٹا 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 مل جاوے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو باپ پھر سر پکڑ لیتا ہے کہ کہاں تو ہوا، اس لیے کہ وہ بعض مرتبہ بدنامی کا سبب بنتا ہے، بعض مرتبہ باپ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے. سورہ کہف میں گزرا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا، اور وجہ کہ وہ اپنے باپ کے لیے کفر کا سبب بننے والا تھا. تو اولاد جب بھی مانگے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو پاکیزہ اولاد عطا کی گئی ہو. دو بات. تیسری بات دیکھیے یہاں پر یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ الگ ہے. اللہ کا معاملہ دیکھیے، بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نہیں مانگتا اور اس کو دے دیا جاتا ہے، اور ایک بندہ مانگتا ہے اس کے باوجود اس کو نہیں ملتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ آگے ہی گزرا. سوال کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعنی بہت مانگا اس کے بعد ملا. اور یہاں مریم نے مانگا بھی نہیں، بغیر سوال کے اللہ کی طرف سے دے دیا گیا. اس لیے جب ہمارے ساتھ بھی ایسے حالات ہو، واقعات ہو کہ بھئی زندگی میں ٹھیک نہیں چل رہا ہے، یہ ہمارے حساب سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے تو بہت ہی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے نظروں کے حساب سے ہوتا ہے. تو جب کبھی ایسا ہو تو دوسرے کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ بھئی اس کو تو کتنا مل رہا ہے، یہ مانگتا ہے فوراً مل جاتا ہے اس کی دعائیں. اللہ کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ الگ ہے. کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو تھوڑی طلب پر ملتا ہے، تھوڑے مانگنے پر ملتا ہے، کسی کو بہت مانگنے کے اوپر بھی نہیں ملتا ہے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ الگ ہے. یہ دو واقعے کے اندر یہ بات سمجھ میں. پھر آگے حضرت مریم کیا کہتے ہیں؟ انا یکون لی غلام کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے کیسے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے، مجھے کیسے ہوگا. یہ اصل میں مریم علیہ السلام یہاں پر یہ جو پوچھ رہی ہے وہ تعجب کی وجہ سے، اس سے پہلے کی جو بات تھی وہ ڈر اور خوف میں ہو رہی تھی کہ بھئی پتہ نہیں کون ہے، اجنبی. اب یہ بات ہو رہی ہے، اب پتہ چل گیا یہ فرشتے ہیں، ان سے امن ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اب یہ جو بات پوچھ رہی ہے کہ بھئی مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور خود کہہ رہی ہے بچہ ہونے کی دو شکل ہے، اور ان دونوں شکل سے الحمدللہ میں پاک ہوں. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، یعنی میں کسی کی بیوی نہیں بنی ہوں، میں پاک ہوں، شوہر نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اور نہ میں بدچلن ہوں. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. عورت کے لیے یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. خوبصورت ہونا، بہت نمازی ہونا، یا اسی طریقے سے اور دوسری بہت ساری خصوصیتیں کہ گھر کا کام بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن اگر بدچلن ہے تو یاد رکھے کہ وہ شوہر کو برداشت نہیں ہوگی وہ برداشت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورت کے لیے تو معاملہ بہت آسان ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، مسند احمد کی غالباً روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلت خمسہا
सामत शहरहा ताअत ज़ौजहा अहसनत फरजहा। हुज़ूर ने फरमाया चार बातें अगर औरत की जिंदगी में आ जावे तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होना वो दाखिल हो जाए। 5 वक्त की नमाज, 1 महीने के रमजान के रोजे, शौहर की फरमाबरदारी, और चौथी चीज है अपनी इज्जत की हिफाजत, अपने आप को पाक रखना, अपनी नजरों की हिफाजत, अपनी शर्मगाह की हिफाजत, अपने आप को पाकीज़ा रखना। ये बहुत बड़ी सिफत है। इसलिए फरमाया कि औरत के लिए बेहतरीन नमाज वो नमाज है जो घर में और घर के भी अंदर के कोने में पढ़ी गई हो, उसके लिए वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, ये औरत के लिए बहुत बड़ी खुसूसियत वाली चीज है कि उसके ऊपर किसी किस्म का धब्बा और दाग न लगा हो बदचलनी का, वरना सारी चीजें इंसान में बर्दाश्त हो जाती है, बदचलनी वाली जो चीज होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए आज के माहौल में इन चीजों की बहुत ज्यादा खबरगिरी करने की जरूरत है, इसलिए कि मोबाइल ने तमाम किस्म के हिजाबात और पर्दों को खत्म कर दिया है। इसलिए इन चीजों पर बहुत ज्यादा तवज्जुहात रखने की माँ बाप, भाई, शौहर, इन तमाम लोगों को अल्लाह ने राई बनाया है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, तुम में से हर बड़ा अपने छोटे का निगरान है। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, इस आयत करीमा के अंदर ये बात जिक्र की गई कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे यहाँ ताज्जुब से पूछ रहे कैसे होगा, जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया था, अल्लाह आपकी तरफ से हुक्म होगा, लेकिन वो सूरत क्या हो सकती है। हजरत मरियम भी कहती है कि भाई मेरी शादी नहीं हुई है और न मैं बच्चलन हूं, मेरे यहाँ कैसे होगा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से जो जवाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को दिया गया था वही सेम जवाब मरियम को भी दिया गया, क़ाल कज़ालिक, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। देखिए अल्लाह की तरफ से ये जवाब है और बहुत बड़ा जवाब है अल्लाह की तरफ से, बस ऐसे ही होगा, न आपका निकाह होगा न कोई और दूसरी शक्ल होगी, बस अल्लाह की तरफ से हुक्म। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम को कहा ना आप जवान होंगे दोबारा, ना आपका दूसरा निकाह होगा, न कोई दूसरी शक्ल होगी, बस ऐसे ही होगा इसी हालत में रहते हुए। अजीज बुजुर्गों, यहां ये बात समझने की जरूरत है कि देखिए ये तमाम जो चीजें हैं असबाब ये हमारे लिए है। अल्लाह तबारक व तआला असबाब से बालातर है। अल्लाह तबारक व तआला बगैर असबाब के सारी, देखिए जाहिर सी बात है कि इन चीजों पर सवाल करने वाला सवाल कर सकता था, अब नहीं कर सकता है। किसी कोई कर सकता था लेकिन अब ऐसा हो गया है, लेकिन वो शक्ल जायज है नहीं है कि जैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर शौहर के कैसे बच्चा हुआ। तो आजकल की कितनी सारी शक्लें हो चुकी है, क्लोनिंग की शक्ल आप उठाकर देख लिए, बच्चा रहने की क्लोनिंग की शक्ल, बगैर शौहर के रह जा रहा है बच्चा। हालांकि वो शक्ल जायज नहीं है, वो अलग विषय है, वो अलग बात है कि वो किस तरीके। लेकिन मैंने बार बार एक जुमला कहा है, जितनी तरक्कियात हो रही है कुरान के समझने को उसने बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, तमाम असबाब की जरूरत इंसान को पड़ती है, और जो अगर किसी सबब के ताबे हो जावे या इसी तरीके से किसी जगह पर आकर मजबूर हो जावे कि उसको उसके अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा, तो याद रखे फिर वो मालिक, खालिक और खुदा नहीं हो सकता है। अल्लाह तो वो है जो बगैर असबाब के सब कुछ करने वाली जात है, सारी चीज कुन फयकून के मालिक है। इसलिए तो बाज लोगों को जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर सवाल हुआ तो सूरह आल इमरान में उसका जवाब दिया गया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, कि तुम्हें सवाल होता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर, तो क्या आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में क्या कहते हो? कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब, कि अल्लाह तबारक यहां तो मां है, हमल ठहर सकता है, और वहां तो बगैर माँ बाप के अल्लाह ने पैदा किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के अल्लाह ने पैदा किया है, बगैर औरत के पैदा किया है, सिर्फ आदमी के जरिए से। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरतें हैं, अल्लाह की ये ताकतें हैं। बस अल्लाह ने यही फरमाया क़ाल कज़ालिक, बस ऐसे ही होगा। और रब्बुकी हुवा अलैहि हय्यिन,
آپ کے پروردگار کے لیے یہ بہت معمولی بات ہے، بہت معمولی بات ہے آپ کے پروردگار، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے ہوگا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ لوگوں کے لیے اللہ ان کو نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت والا بنا کر اللہ تبارک و تعالی باعث رحمت ان کو بنائیں گے۔ یہ ایک نشانی کے طور پر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات اللہ کی طرف سے طے ہو چکی ہے، اس بات میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، قرآن مجید نے حضرت مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی، وہ اب آگے حمل کا مسئلہ آ رہا ہے۔ حمل کیسے ٹھہرا، درد ذیل ہوا، پھر سواوڑ میں کیا کھایا انہوں نے، اور اسی طریقے سے اس موقع پر ان کی کیفیت کیا ہو گئی، اللہ کی طرف سے کیا تسلی دی گئی، اور کون سا پروڈکٹ کھانے کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ چیز کھائیں گی تو آپ میں طاقت آئے گی۔ تو آج کل کی حاملاؤں کو بھی اگر وہ چیز، یعنی ڈیلیوری کے بعد عورتوں کو اگر وہ چیزیں کھلائی جائیں تو کتنی مفید ہوا کرتی ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔